اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے۔ ایک طرف تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنائی، دوسری طرف قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ ہاں دوستو، قوم لوط پر اس لیے عذاب آیا کیونکہ قوم لوط ہومو سیکس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ برائی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جسمانی خواہش آدمی سے پوری کرتے تھے۔ ہاں دوستو، ہم کو بھی دیکھنا ہوگا یہ برائی کہیں ہمارے پڑوس میں تو نہیں پنپ رہی ہے۔ ہاں دوستو، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ برائی کہیں ہمارے پڑوس میں تو نہیں پنپ رہی ہے۔ ہاں دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں سچا پایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے معصوم بچے بیوی کو جب مکے کی وادی میں، وہ سنسام وادی میں چھوڑ آئے، پھر دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب خواب میں دیکھا کہ آپ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے وہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہاں، جب اللہ کو آپ کی ادا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دمبا بھیجا۔ ہاں، تو جو اس کی جو رسم ہے ہاں دوستو، ابھی قربانی کی جو فریضہ ہم نے انجام دے چکے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ ہاں دوستو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو صفا مروہ کے 7 چکر جو بچے کی تڑپ میں انہوں نے پانی کہیں نظر آتا ہے کیا دیکھنے کی چکر میں، ماں کی محبت میں جو آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر کیے، وہ بھی اللہ کو اتنی ادا پسند آئی دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کو وہ عمل جو ہے تو فرض کر دیا۔ ہاں دوستو، یہ اس کے سوا حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور قربانی کی بھی وہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ قربانی واجب کر دی۔ ہاں سر دوستو، ہاں دوستو، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام پھر خانہ کعبہ کو جب تعمیر کرے، اس کا بھی ہم واقعہ دیکھ چکے ہیں۔ ہاں دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری آزمائشوں میں سچا پایا تو آپ کو خلیل اللہ کہا۔ ہاں، اللہ کا دوست۔ ہاں دوستو، اللہ کا دوست یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں بنایا۔ ہاں، جب آپ نے ہر آزمائش میں سچا پایا، سچ کر کے دکھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ ہاں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ابراہیم وہ ہیں جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے۔ ہاں دوستو، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے سورہ ہود کی 69 سے 83 جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھونا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں لے آیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ ان کی مہمان نوازی کے لیے، مہمان دور سے آئے ہیں، اس لیے آپ نے ایک بھونا ہوا بچڑا پکا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب فرشتوں کا ان پر ہاتھ نہیں بڑھ رہا تھا، فرشتے کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا ہو گیا؟ ڈر سا پیدا ہو گیا۔ ہاں، ظاہر بات ہے دوستو، ہمارے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ جائے، اگر ہم ان کے سامنے پانی یا کھانا پیش کریں اور مہمان جو ہے
پانی اور کھانا کھانے سے انکار کر دیے تو ہمارے دل میں بھی ڈر محسوس کرتے ہیں. ہم اس لیے ڈر محسوس کرتے ہیں نہ جانے مہمان کے دل میں کیا خرابی ہے. ہاں دوستو، ظاہر بات ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کرنے لگے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم کے دل میں ڈر محسوس ہے تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم جو ہے تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں. ہاں، قوم لوط کی طرف آئے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ تم کو ایک نیک اور صالحہ بیٹا ہوگا. ہاں، یہ دوسرے بچے کی خوشخبری تھی. بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنائی. یہ دونوں خوشخبری سن کر وہاں پر جو سحارہ علیہ السلام تھی وہ سن کر ہنس پڑی اور کہی ہائے افسوس، ہائے کیا میرے کو اب بچہ ہوگا جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. میں بوڑھی بانجھ ہوں اور کیا میرے کو اب بچہ ہوگا. اور میرے شوہر وہ بھی جو ہے تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بھی بال سفید ہو چکے ہیں. ہاں دوستو، ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 سال کی عمر کو کراس کر چکے تھے. اور سحارہ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فرشتوں نے کہا اللہ اسی طرح کرتا ہے. ہاں، تو اس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ جو ہے تو فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوستو سورہ ہود کی 73ویں جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، 74ویں آیات ہے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. ہاں، یعنی قوم لوط کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا شروع کیا. جھگڑا اس بات پر کہ قوم لوط کو کچھ مہلت دی جائے. ہاں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیر نہیں پھر سکتا. ہاں دوستو، جب فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم باز آ جاؤ. ہاں دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ تھے. دوست سے یعنی اللہ سے دوست سے التجا کر رہے تھے کہ اللہ وہ قوم کو تھوڑی مہلت اور دے دے. وہ قوم جو برائی میں مبتلا ہو گئی ہے، ہاں اس کو مہلت دے دے. وہ قوم میں لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، جو ایک مدت تک آپ نے ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کی، ایک مدت تک آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. جب قوم نہیں مانی پھر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا. ہاں، جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا. ہاں دوستو، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس گھمنڈ میں یہ جو سورہ ہود جو نازل ہوئی، یہ سورہ ہود جو ہے مکی دور میں نازل ہوئی تھی. تو یہاں پہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قوم عرب کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. وہ قوم جو ہے تو اس گھمنڈ میں مبتلا تھی کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. عذاب جو ہم جو ہے تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اس لیے جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے یعنی خدا کا عذاب جو ہے تو غضب ہم پہ کیسے نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ جو ہے تو گمان تھا عرب قوم کا. ہاں، تو یہاں ان کے سامنے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی یہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا کہ
نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام پہ عذاب کا جب فیصلہ ہوا، جب پانی نیچے سے بھی ابلا اور بارش طوفان آیا، اوپر سے بھی آسمان سے بھی پانی آیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ بیٹے نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد ایک لاٹ آ گئی اور بیٹا جو ہے تو ڈوب گیا۔ ہاں، تو یہاں پہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے کسی قوم کو عذاب لانے کا، تو وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو یا پھر اور کوئی بھی ہو، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں دوستو، تو یہ واقعے میں ہم کو سبق کیا ہے؟ آئیے تھوڑا ہم اس پر غور کریں۔ ہاں دوستو، یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، اس میں ہم کو کیا سبق ہے؟ ہاں، تھوڑا اس پر ہم غور کریں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، پھر چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہو، چاہے خلیل اللہ جو اللہ کے دوست کا اللہ نے، وہ التجا کر رہے اللہ سے کہ اللہ اس قوم کو تھوڑی سی مہلت دے دے۔ ہاں، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم کو مہلت نہیں دیتا، اس کو عذاب، وہ بستی کو تڑپ کر رکھ دیتا ہے اور پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے۔ ہاں دوستو، وہ بستی میں ہے جو ہے یہ برائی ہو گئی تھی کہ وہ ہومو سیکس میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جسمانی خواہش اپنے آدمیوں سے کرتے تھے۔ ہاں، آدمی سے آدمی۔ ہاں دوستو، ہم کو بھی آج غور کرنا ہوگا، یہ جو برائی ہے کہیں ہمارے پڑوس میں تو نہیں پنپ رہی ہے۔ ہاں دوستو، کیونکہ اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے، تو عذاب جو ہے جب آتا ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے آ کر رہتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا۔ ہاں دوستو، ہاں، یہ ہے ہمارے لیے اس واقعے میں سبق۔ ہاں دوستو، جیسا کہ ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم انبیاء علیہ السلام کی سیریز یا قرآن کا حاصل مطالعہ یا سیرت کا جو حاصل مطالعہ جو لے کر آ رہے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے آج دنیا میں ہاں دوستو، دیکھو یہ جو برائی ہے ہومو سیکس کی، آج سے تقریباً 4,500 پہلے آ گئی ہے، اور آج بھی یہ برائی کیسی پنپ رہی ہے۔ ہاں دوستو، یہاں تک کہ حکومت ان کے ساتھ دے رہی ہے، وقت کی حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ ہاں دوستو، ہاں، جب یہ ہم کو ہی علم نہیں ہوگا، یہ برائی جو ہے تو 4,500 سال پہلے آئی تھی، یہ جب ہم مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا، لوط علیہ السلام کے قوم کا، تو ہم کو معلوم ہوگا۔ ہاں، تو ہم تبھی جو ہے قرآن مجید کی دعوت ہمارے برادران وطن تک پیش کر سکیں گے۔ ہاں دوستو، آج جو ہے یہ 8 بلین دنیا کی آبادی 800 کروڑ اور ہمارے ملک کی 1.4 بلین 140 کروڑ جو لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم کو قرآن کی دعوت کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم کو ہی اس قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان تک کیسے دعوت پہنچا سکیں گے دوستو؟ ہاں، تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن مجید آپ کو جس زبان میں آسان لگتا ہے، آج ہمارے بزرگوں نے، علماؤں نے قرآن مجید کا ہر زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کو غور و فکر کریے، سمجھیے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، ہاں دوستو، آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کی خود رہنمائی کرے گا۔ ہاں دوستو، یہ ہے وہ کتاب جس کا معجزہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ خانہ کعبہ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید، اب قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب ہمارے لیے یہی وہ کتاب ہے جو رہنمائی ہوگی۔ ہاں دوستو، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما،
اور اس کو ساری دنیا کے لوگوں تک عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔